ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ہم کو تمام ہی معاملات میں رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے جس میدان کا انتخاب کیا ہے تعلیم کا، وہ انتہائی اہم ترین میدان ہے، اور اس میدان کے ذریعے سے بڑی غیر معمولی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تبدیلی لانے کے لیے جو کوششیں ہوں گی، ان کوششوں کو تیز کرنے کے لیے اور بامعنی بنانے کے لیے اور حالات سے ریلیونٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح کے نظریات آج کار فرما ہے چل رہے ہیں۔ مولانا افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فن تعلیم و تربیت میں اس پر اچھی خاصی گفتگو کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ فرمائیں اور اس کو مستقل اپنے مطالعے میں رکھیں۔ آپ نے دو نظریات پر اچھی خاصی گفتگو کی ہے، ایک ہے اشتراکی نظریہ اور دوسرا ہے جمہوری نظریہ۔ اگر ہم ان دو نظریات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، انسان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور دنیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بحیثیت معلم کے اس پر ہماری کڑی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہماری ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے علاوہ اور کون سے طریقے ہیں جو کہ رائج ہیں۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان نظریات کی بنیاد کیا ہے، کن بنیادوں پر یہ نظریات قائم کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں مختصر آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ ان نظریات کی جو خامیاں ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور آخر میں یہ بات رکھی جائے گی کہ اسلام کا نظریہ تعلیم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں آپ کے مطالعے میں اس سے پہلے آئی ہیں۔ یہ جو ہماری گفتگو ہے وہ ایک طرح کی یاد دہانی رہے گی، ایک ریمائنڈر ہے۔ کوشش کروں گا کہ ٹائم دیا گیا سے پہلے گفتگو مکمل ہو تاکہ انٹریکشن زیادہ گزرے ہمارا۔ اشتراکی تعلیمی نظام کے سلسلے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کنٹرول سسٹم ہے، اور اس کے نزدیک فرد کی انفرادیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرد کو اس طرح سے تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے، کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے۔ جب یہ مقصد رہے، ظاہر بات ہے تعلیم بھی اسی طرح کی دی جائے گی، اور اس کا جو کریکولم بنے گا، اس کا جو نصاب بنے گا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اس میں یہ بات ہرگز شامل نہیں ہو سکتی کہ فرد کو آزادی ملے، اس کی آزاد خیالی پن پہ فروغ پائے، اور یہ بات بھی شامل نہیں رہے گی کہ اس کو بحیثیت ایک فرد کے اپنا رول پلے کرنا ہے، اس کی انفرادی حیثیت بھی کچھ معنی رکھتی ہے۔ یہ بنیادی اس تصور کا، اس نظریے کا خلاصہ ہے۔ لیکن انہوں نے تعلیم کو بالکل مفت کر دیا ہے، اور اس کو بغیر کسی تفریق کے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ فرد کے اندر محنت کو، مشقت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مذہب بیزار ہے، مذہب سے فرد کو بیزار کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، مادہ پرست بناتے ہیں، اور خدا کا ایک طرح کا باغی بناتے ہیں۔ اب ان کا جو سسٹم رہے گا اسی کی مناسبت سے ہے، ان کا جو کریکولم بنے گا، ان کا جو ٹیچنگ، ان کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز قائم ہوں گی وہ اسی کی مناسبت سے۔ جمہوری نظام اس کا ایک طرح سے برعکس آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی الگ سے مفاسد یہ ہیں کہ کیا بولتے ہیں نیگیٹو ایسپیکٹس ہے۔ یہ اشتراکی نظام سے بالکل مختلف اس طرح سے ہے کہ یہ نظام چلانا ہے تو انہوں نے اپنی جو باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، اس باغ دوڑ کی جو اصل ہے وہ نیشنلزم ہے، قوم پرستی اور تعصبیت آپ کہہ سکتے ہیں۔ جمہوری نظام تعلیم میں یہ باتیں شامل ہیں کہ یہ فرد کے اندر تو ایک طرح کی آزاد خیالی پیدا کر دیتی ہے، اور کچھ کرنے کی چاہت اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا شہری بنے، اس نظام تعلیم سے گزر کر ایک فرد جو ہے ایک اچھا شہری بنے، لہٰذا ملک کی محبت، وطن کی محبت جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔
ان کے علاوہ جو نظریات کارفرما ہیں اس میں بیہیویئرزم ہے، یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو ایک فرد کے رویے کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس کا جو بھی کریکولم بنے گا، جو بھی نصاب بنے گا، جو بھی یہ لوگ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ڈیزائن کریں گے تو اسی کی مناسبت سے رہیں گے کہ فرد کے بیہیویئر کو، اس کے رویے کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک ایکزسٹینشلزم، یعنی ایک فرد اپنا وجود رکھتا ہے دنیا میں تو اس کو کچھ ضروری تعلیم حاصل ہونی چاہیے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، ان کو فروغ حاصل ہونا چاہیے، تو اس کی مناسبت سے وہ تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے کنسٹرکٹیوزم، یعنی یہ کہ ایک فرد کے اندر اس طرح کے تھاٹس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ وہ خود سے معاشرے کو بدلنے کی چاہت اپنے اندر پیدا کرے، قابلیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی سے متعلق ریکنسٹرکٹیوزم بھی ہے، یعنی یہ کہ سماج کی تعمیر نو، سماج کی تعمیر نو کے طلباء کو تیار کیا جائے۔ کیسے تیار کیا جائے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ سوشل ایشوز کیا ہیں اور ان ایشوز کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ ہے ہیومنزم کا، یعنی انسان بحثیت انسان کی کیا قابلیت رکھتا ہے، کیا صلاحیت رکھتا ہے، اس کی مناسبت سے اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ یہ جو الگ الگ نظریات ہیں، یہ تھیوریز ہیں، ان کو انڈیویجول میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور بعض جگہ 2-4 کا مجموعہ ایک جگہ آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اگر آپ تمام نظریات کو، تھیوریز کو، فلاسفیز کو سمجھنا چاہیں تو 4 پہلو سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا ویژن کیا ہے، یوٹوپیا کیا ہے، یہ کیا الٹیمیٹ گول رکھتے ہیں پیش میں، یہ معلوم کریں۔ اشتراکیت کو دیکھیں، آپ جمہوریت کو دیکھیں، بیہیویئرزم کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر ہے کیا۔ اشتراکیت کے پیش نظر یہ ہے کہ مادہ پرستی کا فروغ ہو، اسٹیٹ کا ہولڈ قائم رہے۔ جمہوریت کے نزدیک یہ ہے کہ فرد ایک اچھا شہری بنے، عوام کی حکومت، عوام کی حاکمیت جمہور قائم رہے۔ تو اس طرح سے ویژن کو دیکھنا چاہیے، نظریے کو سمجھنے کے لیے اس کا جو یوٹوپیا ہے یا اس کا جو ویژن ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ویژن کو ریئلائز کرنے کے لیے، اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح کا ڈائگنوز کیا ہے، کس طرح سے معاشرے کی انہوں نے تشخیص کی، کن خرابیوں کو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، کن قابل اصلاح پہلوؤں کو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، کون کون سی چیزیں ان کے نزدیک قابل اصلاح ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ سمجھیں، یہ دوسرا پہلو ہے۔ پہلا ہے ان کا ویژن جاننا، دوسرا ہے ان کا جو طریقہ تشخیص ہے وہ جاننا، میتھڈالوجی آف ڈائگنوسس، تیسرا ہے ان کا اسٹریٹجی، حکمت عملی، یعنی یہ جاننا چاہیے کہ وہ جو ویژن رکھتے ہیں اور جس طرح کی معاشرے کی تشخیص کرتے ہیں اس کے حل کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ان کے پاس کیا ایکشن پلان ہے، اور چوتھا یہ کہ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو نظام تعلیم ہے کیا یہ سینٹرلائز ہے یا ڈی سینٹرلائز ہے، یا فرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود سے اس کو قائم کر لے، اور اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جہتیں ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر آئیڈیالوجی۔ تو یہ 4 بنیادی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی نظریے کو، کسی بھی تھیوری کو، فلاسفی کو جو ایجوکیشن سے متعلق ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ان تمام نظریات کے پیش نظر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ کون کون سی چیزیں قابل اصلاح ہیں بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے، ہم یہ دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ خدا بیزاری کی۔ بیشتر نظام تعلیم جو آج دنیا میں راج ہے وہ خدا بیزار ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ جسٹیفائیبل ہے کہ آدمی خدا، اس پر آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ آپ کا جو اپروچ ہے، آپ کا اپنے مقصد میں کامیاب جو ہونا ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ آپ اپنے جو کور ویلیوز ہیں ان کے بارے میں کیا فہم و شعور رکھتے ہیں، آپ کا مطالعہ کس قدر گہرا ہے۔ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، گہرا ہوگا، آپ اسی کی مناسبت سے اپنے اپروچ کو ظاہر کر سکیں گے۔ تو یہ خدا بیزاری جو ہے وہ کس حد تک جسٹیفائیبل ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا جو سیدھا سا جواب ہم دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، وہ خدا کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن آپ کی بڑی بہتر انداز سے رہنمائی کرتا ہے کہ عام حالات میں تو خدا کو نہیں مانتا آدمی، لیکن جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ خدا کو مانتا ہے۔ عام حالات میں بہت سے خدا کو مانتا ہے،
لیکن مصیبت اور پریشانی جب آتی ہے تو وہ ایک خدا کو مانتا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے. کلو مولودین یولد علی الفطرہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر فرد فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھانا چاہیے. یہی ہماری کامیابی ہے کہ خدا بیزار لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ انسانی فطرت کس حد تک خدا سے قریب ہے اور کس حد تک ہمارا طالب علم اس کو ایکسس کر سکتا ہے اور کس حد تک نہیں کر رہا یا کس حد تک خدا سے انسان کو دور کر رہا ہے. تو انسان کی جو فطرت ہے، فطرت اللہ تعالیٰ کی فطرت پر بنائی گئی. اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اس فطرت پر قائم ہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس پر قائم ہوتا ہے. اس فطرت پر قائم ہونا ہی مسلم ہونا ہے. تو جب ہم کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کو ماننا چاہیے، اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ مسلم ہونا چاہیے. اور یہ مسلم ہونا جو ہے وہ بالکل ایک فرد کے دسترس ہے. کوئی بھی فرد جو ہے وہ اپنے خدا کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، مان سکتا ہے. اب اس کے جو دلائل ہیں وہ ہم بھی دے سکتے ہیں اور خدا نے کچھ دیا. خدا نے جو دلائل دیے ہیں وہ انسانوں کے سامنے ہمیشہ رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ دن میں رہتے رات میں نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو آیت ہے نا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کھینچی گئی ہے. نہ دن چھپا ہوا ہے آپ کا، نہ رات چھپی ہوئی، نہ زمین نہ آسمان. بس یہ انسان کی زندگی ہے. تو انسان جو ہے وہ خدا کے سائے میں ہے، خدا کے سرویلنس میں ہے. اگر کوئی انسان اپنے خدا کو نہیں مانتا تو وہ سب سے بڑا باغی ہے. بغاوت یہ ہے کہ آدمی خدا کے وجود کا انکار کرے. اس پر آپ مزید غور فرمائیں کہ کیسے ہم اس کے سلسلے کے دلائل پیش کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ مادہ پرستی ہے، اور یہ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، چاہے اشتراکی نظام ہو یا جمہوری نظام ہو، مادہ پرستی دونوں جگہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. مادہ پرستی کیا ہے؟ کس حد تک ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کس حد تک ایڈوائزیبل ہے اور کس حد تک یہ قابل اصلاح ہے. ان تمام پہلو سے مادہ پرستی کا ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے. مادہ پرستی کے سلسلے میں اگر آپ کلیئر ہیں تو آپ کسی بھی نظام کا ٹچ کر سکتے ہیں. دیکھیے آج کل جو کیریئر کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے نزدیک ایجوکیشن کو ارن کرنا، ایکوائر کرنا جاب کے لیے، کیریئر کے لیے. آپ وہ کیریئر کو ہٹاتے ہیں، آپ نے مادہ پرستی کو ہٹا دیا. ہم آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، لیکن یہی مد نظر نہیں ہونا چاہیے. فرق یہ اگر مد نظر سے یہ ہو کہ آپ کو جاب حاصل کرنا ہے تو آپ کا روٹ بدل جائے گا. آپ جس انداز سے ایجوکیشن ارن کرتے ہیں، ایکوائر کرتے ہیں، وہ بدل جائے گا. کیونکہ آپ کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ جاب آپ حاصل کریں. برین کا جو ایشو ہے وہ اسی سے متعلق ہے. کیوں لوگ اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی جو بات ہے، سیلری کی جو بات ہے، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہو، لیکن اصل جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنی صلاحیتوں سے، قابلیتوں سے پیدا پہنچا سکتے ہیں. لیکن کئی سال پڑھنے کے باوجود ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں اپنے ملک کو اپنی صلاحیتوں سے، قابلیتوں سے پیدا پہنچاؤں. آج آپ ناسا کو دیکھ لیجیے اور دنیا کے جو بڑے بڑے ریسرچ سینٹرس ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں پر ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، انڈین اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی کیا پریزنس ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مادہ پرست کرنا اور اس کے جو خیالات ہیں اسی کی مناسبت سے کھلنے لگتے ہیں. اس لیے اللہ کے فرماتے ہیں من دعا الی اسمیہ فلیس منا. اتنی بڑی وعید ہے. دیکھیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اسمیت کی طرف دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں ہے. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پجا کرائیں، بہت سے نیک کام کریں، وہ ایک جگہ ہے. لیکن اگر اسمیت پائی جاتی ہے، علاقائی اسمیت ہے، قومی اسمیت ہے، اور اسی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ملک کی ترقی کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک فرد کے سامنے ایک نقشہ ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا دستور کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہے، پریمبل میں جو باتیں ہیں وہ ہم کو انسپائر کرتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے کوشش کریں. لیکن ڈائمینشنس کیا ہوں؟ ڈائمینشن کیا ہوں؟ ملک کی ترقی آپ کب کہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا یا ملک ترقی یافتہ ہے؟ وہ پیرامیٹرز جو دنیا نے اپنے سامنے رکھے ہیں وہ نظام تعلیم کی مناسبت سے ہیں، جو افکار و خیالات کی مناسبت سے
نظام بنا تو اس نظام سے ڈھلنے والے انہیں افکار پر کے کوئی چیز ہٹا دیتا ہے، کچھ کچرا وغیرہ ہو صاف کرتا ہے. اس کے لیے دعا ہے مسح اللہ عنک ما تکرہ، کہ جس طرح سے ظاہری چیز آپ نے مجھ پر سے ہٹا دی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہٹا دے جو تمہارے اندر ہے اور جو تم کو ناپسند ہے. مجھے ایک چیز ہے ناپسند ہے لیکن میں اس کو ہٹا نہیں سکتا اپنے اندر سے، مجبور ہوں میں، لیکن آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز میرے اندر سے نکال دے. تو ظاہر بات ہے کہ کسی کلاس کے وجہ سے تو ممکن نہیں ہو سکتا. تو اخلاقیات کا جو پہلو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. جس طرح سے سانسیں آرٹیفیشل نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اخلاق کی تعلیم و تربیت بھی آرٹیفیشل نہیں ہو سکتی. دنیا نے اس کو آرٹیفیشل مانا، اس نے اس کو الگ کر دیا. ہم کو یہ بتانا چاہیے کہ پارٹ اینڈ پارسل آف ایجوکیشن سسٹم ہے. بغیر اخلاقیات کی جو ہماری ٹیچنگ ہوگی وہ انفیکٹو ہوگی. بغیر اخلاقیات کے ہمارے طلبا جس طرح کا پریزنس رکھیں گے کلاس میں وہ ان کے لیے مؤثر نہیں ہوتا. آپ نے اس طرح کے سامنے بات کہی کہ تعلیم جب حاصل کرو تو جس سے تم حاصل کر کے اس کی عزت کرو. بغیر عزت کے تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی. تو عزت کیا ہے؟ سلیبس میں ہے کیا؟ اس کو اگر ایکسٹرا سمجھا جائے تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو پارٹ اینڈ پارسل آف سسٹم سمجھیں تو اس پر آپ توجہ کریں گے. یہ اخلاقیات کی بات ہے. مذہب کی جہاں تک بات ہے، مذہب کا بھی محدود تصور اس کی وجہ سے اس کو نظام سے الگ کیا گیا ہے. اس کو بالکل محدود سمجھا جاتا ہے. مذہب کے معنی یہ کہ یہ پرائیویٹ معاملات میں سے پرائیویٹ معاملات میں یہ رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب یا جو ہم دین کہتے ہیں کام ہے، دین وہ ہے جو ہمارے تمام ہی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. دین اسی کو کہتے ہیں جو تمام معاملات کا رہنمائی کرے. اگر دین تمام معاملات کا رہنمائی نہ کرے وہ دین نہیں کہلائے گا. جو مذہب کے بارے میں تصور رکھتے ہیں وہ محدود ہے، وہ صحیح سے مذہب ہے ہی نہیں. پہلی بات تو وہ صحیح سے مذہب ہے ہی نہیں جو تصور وہ رکھتے ہیں. پارٹ ٹائم اگر کوئی کام کرے تو ظاہر بات ہے وہ تو اصل جاب تو ہو نہیں سکتی. ڈسٹینس لرننگ آپ کی اگر ہے تو ظاہر بات ہے وہ ریگولر لرننگ کی مناسبت سے نہیں سمجھی جائے گی. تو مذہب کا اگر محدود تصور رکھا گیا تو مذہب نہیں کہلائے گا، یعنی دین نہیں کہلائے گا. دین وہ ہے جو آپ کے تمام ہی معاملات کو اپنے گھیرے میں دیتا ہے. تمام ہی معاملات، ہر معاملہ آپ کا اس دین کے دائرے میں آتا ہے. آج کے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا گیا. خود ہمارے اپنے بھائیوں کا یہی معاملہ ہے. بعض معاملات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی کوئی رہنمائی نہیں. سیاست تو ایک زمانے تک نہیں سمجھا گیا، لیکن حالات میں سمجھا گیا کہ یہ دین کا حصہ ہے. اور دین کا جو ہمارا جہد اور ہماری تصور ہے وہ ڈبیٹیبل ہے ہمارے اس معاشرے میں، اور ہم کو باضابطہ اس پر ڈبیٹ کرنا چاہیے، ڈسکشن کرنا چاہیے. ہمارے اپنے اساتذہ کے ساتھ اس پر گفتگو کرنی چاہیے. آپ کے جو ورکشاپس وغیرہ ہوں اس طرح کے ٹھوس ایشوز پر ہونے چاہیے. آپ کے مقام پر ہوں یا آپ کے ضلع کی سطح پر ہوں یا کسی اور سطح پر ہوں، ان ایشوز کی بنیاد پر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا بھی ذہن بنے اور آپ کے جو شرکا ہوتے ہیں، جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی ذہن بن سکے. تو یہ نظریات سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ پسند رکھی گئی. جہاں تک اسلامی نظریہ تعلیم کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اسلامی نظریہ تعلیم ہے وہ انسان کو اللہ کا حقیقی بندہ بنانا چاہتا ہے. مولانا افضل حسین علیہ رحمہ نے کہا کہ صالح بندہ بنانا چاہتے ہیں. بس یہ اس کا مقصد ہے. صالح بندے سے مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق خدا سے بھی ہوگا، اس کا تعلق بندوں سے بھی ہوگا. صالحیت سے مراد دو طرفہ تعلق ہے، خدا سے بھی ہے تعلق، بندوں سے بھی. اگر یہ نکال دیا گیا تو تعلق ایک طرفہ ہوگا، یا تو اس طرف یا تو اس طرف. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو نظام تعلیم ہے وہ ایسا غیر معمولی تبدیلی لانے کا محرک بن سکتا ہے کہ اگر ہم اس کی صحیح طور سے وضاحت کریں تو انشاءاللہ یہاں کے اذہان کھلیں گے، یہاں کے لوگوں کے لیے اس کے لیے عمل آئے. تو اسلامی نظریہ تعلیم کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو تصور ہے، اس میں بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اور ان کو ماننے سے انسانی زندگی صحیح ہو سکتی ہے. اگر آپ آخرت کے تصور کو نکال دیں تو مادہ پرستی وہاں پر آ جائے گا. خدا کے تصور کو نکال دیں تو نیشنلزم وہاں پر آ جائے گا. رسالت کے تصور کو آپ نکال دیں تو بیداری وہاں پر آ جائے گا. تو ان تمام جو قباحتیں ہیں آج کے نظام میں، ان کو ایڈریس کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم حقائق کی وضاحت کریں، اور یہیں سے ابتدا ہونی چاہیے. حکیم لقمان علیہ السلام کا جو اسوہ قرآن کریم پیش کرتا ہے، انہوں نے جس انداز سے اپنے بچے کی تربیت کی وہ خدا کے تعارف سے شروع ہوئی. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا.
وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر خدا سے تعلق جڑ جائے، ہر طرح کا جو تعلق ہے، ہر ایک سے جو تعلق ہے وہ بھی سیپریٹ ہو جائے گا۔ وہاں اگر تعلق گڑبڑا جائے، ہر جگہ آدمی کا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ خدا سے بھی جڑتا ہے، بندوں سے بھی جڑتا ہے۔ نیک عمل کی پہچان بتائیے کہ دو طرف تعلق پیدا ہو جاتا ہے، خدا سے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں سے بھی قریب۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم رہتے تو اس ملک میں ہیں، نیشنلزم کا تصور کیا جاتا ہے، مخلوط سماج کی اہمیت بتائی جاتی ہے، لیکن یہ ملکہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا، یہ تصور نہیں پیدا ہوا کہ ہم کو مل جل کر کام کرنا ہے۔ مل جل کر کام کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے جو کامن آبجیکٹیوز ہیں وہ کلیئر نہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں اور خدا سے جڑے ہیں تو بندوں سے لازم نہ جڑیں۔ اگر خدا سے آپ کا تعلق کمزور ہے تو بندوں سے بھی آپ کا تعلق کمزور ہوگا، اور خدا سے بھی تعلق کمزور ہوگا۔ آئے دن نئے کوئی بھگوان آپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 کو مانو، 5 کو مانو، 50 کو مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب خدا سے تعلق کمزور ہے تو خدا سے بھی تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا، بندوں سے بھی تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے آپ اس کا دوسرا فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ ومن الناس، کہ سخی جو ہے اللہ کا خرچ کرنے والا وہ اللہ سے بھی قریب ہے اور انسانوں سے بھی قریب ہے۔ وہ صرف اللہ سے قریب نہیں ہوتا بلکہ انسانوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے سامنے کہ آپ اللہ سے بھی قریب تھے، بندوں سے بھی قریب تھے، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ جس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس سلسلے میں خلافت کا بھی تصور کیا گیا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کی جو حیثیت ہے وہ ایسی نہیں کہ اس کی انفرادیت ختم ہو جائے، اجتماعی حیثیت اس کی قائم ہو جائے، یا اجتماعی ختم ہو جائے، انفرادی حیثیت قائم ہو جائے۔ اس کی دونوں حیثیتیں ہیں مسلمان، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اگر صرف انفرادی حیثیت تسلیم کی جائے تو اجتماعی عبادتوں کا کوئی تصور نہیں رہے گا، اور اجتماعی تصور کیا آپ خیال کر لیں، انفرادی عبادت کا تصور نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا دونوں پہلوؤں سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ دو طرفہ ہے۔ خلافت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور وہ اس اختیار کا صحیح طور سے استعمال کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے۔ خلافت کے معنی عارضی ذمہ داری کے، اگر آپ وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو کوئی اور آئے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تم کو ہٹائے گا، کسی اور قوم سے بدلے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو خلیفہ کی جو پوزیشن ہے وہ عارضی ہے لیکن وتھ امپاورمنٹ ہے، وتھ اتھارٹیز ہے، بغیر اتھارٹیز کے، بغیر پاور کے یہ خلافت کا تصور نہیں دیا گیا۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پاورز ہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک پاور یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز رکھی ہے۔ اس لیے دیکھیے اب تمام انسان اللہ کے خلیفہ ہیں، اسے مسلمان سے متعلق نہیں بلکہ انسان سے متعلق، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، وہ جانتا ہے یہ تمیز کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ فالحہ محفوظ رہا ہوتا، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ بغیر علم کے جاہل بن کر انسان نہیں پیدا ہوا بلکہ علم کے ساتھ پیدا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں زمین کا، وہ میرا کام کرے گا، میری نائبی اس کے لیے رہے گی، میرا نائب رہے گا۔ ظاہر بات اللہ کے جب ہم نائب ہیں، اختیارات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اختیارات کے سلسلے میں ہم کو علم دیا ہے، وہ علم آدم الاسماء کلھا، تمام اشیاء کے اللہ تعالیٰ نے نام سکھایا، اور یہ ایسا علم ہے گہرا اور فلیکسیبل کہ آپ جب زمانے میں رہیں گے، جس زمانے میں رہیں گے اس کی مناسبت سے آپ اس کو استعمال کریں۔ آج جس ترقی کو ہم دیکھ رہے ہیں 100 سال پہلے اس ترقی کو نہیں دیکھا گیا، تو کیوں ہوئی ترقی؟ انسان تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، جیسے ہم تھے پہلے ویسے بھی تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو علم رکھا ہے وہ فلیکسیبل ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن اور کنڈیشن وہ پھیلتا چلا جائے اگر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، یہ دوسری خوبی ہے۔ اور تیسری اور اہم خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت میں پیدا کیا۔ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا، یعنی اللہ کی جو صفات ہے، اس کے جو اوصاف ہے، اس کا فرق ہماری زندگی میں آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے مل کر انسان اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل سے وضاحت کے لیے آپ فن تعلیم تربیت پڑھ سکتے ہیں۔ آخر بات اس سلسلے یہ ہے کہ دین اسلام کے نزدیک جو اسلامی تعلیمی نظام ہے اس میں علم کی اہمیت اور فضیلت
بڑی نمایاں انداز سے واضح کی گئی کہ علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. آپ اللہ کے نزدیک بہت ہی معزز ہیں اس لیے کہ آپ علم والے ہیں. معزز نہیں ہے کیونکہ آپ علم والے نہیں. تقویٰ بھی اصل میں علم کا ہی ایک طرح سے فرق آپ کہہ سکتے ہیں. علم اگر حاصل ہو تو اللہ کا تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں. اس کے اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو علم کی فضیلت بتائے گی اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو جج کرے گا, آپ کو دیکھے گا, آپ کے معاملات کی جانچ کرے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور وہ اپنے اعمال کو پیش کرے گا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کس شعور کے ساتھ, کس ذہنیت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیا گیا. فما یجزی یوم القیامۃ الا بقدر عقلہ. اللہ تعالیٰ آپ کے عقل کے مطابق آپ کے اعمال کا اجر دے گا. آپ استاد جانتے ہیں کہ جس انداز سے بچہ کوئی پرابلم سالو کرتا ہے, اس کے انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ, کتنی اس نے محنت کی. کسی نے اگر کاپی کی وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. وہ پروردگار جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, ظاہر بات ہے ہمارے اعمال سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو عقل ہے اس کا امپیکٹ آپ کی عبادات پر پڑے گا, آپ کے طریقے پر پڑے گا, آپ کے خوشی و خضوع کی کیفیت پر پڑے گا. اور اسی مناسبت سے آپ عبادت کرنا ہم نہیں. جب عبادت انجام دیں گے اللہ کا اسی مناسبت سے کی جان پڑتال کریں. تو کہا کہ آپ کے عقل کے مطابق, آپ کے شعور کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. دوسری بات یہ بتائیے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. علم بھی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے توسط سے اللہ سے ضرورت حاصل کی جا سکتی ہے. جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنا آپ اللہ سے قریب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک کہ آپ علم حاصل کرتے رہیں گے آپ اللہ کے راہ میں, اللہ کے راہ میں, حتیٰ یرجع, جب تک کہ واپس نہیں آئیں گے آپ اللہ کے راہ میں. تو اللہ سے ضرورت بھی علم کی بنا سے. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر چیک کرے گا کہ کون اس کے محبوب ہے اور کون اس کے محبوب نہیں. اس طرح کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ علم کی اصل وہ معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک فرد کی ایمان کو, اس کی قابلیتوں کو, اس کی عبادتوں کو, اس کے طریقوں کو جج کیا جا سکتا ہے. یہ جو بات بتائی گئی کہ عابد کی جو عالم کی جو فضیلت ہے عابد پر, اسی طرح سے جس طرح سے فضل العالم علی العابد یا فضل القبر علی صاحب القبر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے, لیکن فضیلت عالم کی اس لیے ہے کہ جب وہ عبادت کرے گا تو پورے شعور کے ساتھ کرے گا, پورے خوشی و خضوع کے ساتھ کرے گا. تو یہ اگر کسی کے اندر آ جائے اس کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے. اور یہی ہمارا نظام تعلیم کا حصہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء میں یہ تمام جو کیفیات ہیں اور یہ جو تمام اخلاق ہیں پیدا ہوں اور وہ اللہ کی صالح بندے بنے, وہ اللہ سے بھی قریب ہو اور ان کے بندے سے بھی قریب ہو. تو یہ چند باتیں تھیں جو موضوع دیا گیا تھا, اس میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نظریات کا فرما ہے ان کا صحیح شعور فہم عطا فرمائے اور ان کے مطابق اصلاح کی کوشش کی سعادت نصیب فرمائے. ہمیں میرا بلا تعلیم